إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الحشر آیت نمبر 9 سے پڑھیں گے۔ والذین، اور ان لوگوں کے لیے بھی، پیچھے چل رہا تھا نا مال فے جو بغیر جہاد کیے بغیر لڑائی کیے حاصل ہو جائے مسلمانوں کو، تو وہ مال فے ہوتا ہے۔ کن کن کے لیے ہے؟ پیچھے آیا تھا للفقراء المہاجرین الذین، فقراء کے لیے، مہاجرین کے لیے جو ہجرت کر کے آئے، اور غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ابھی انہی کا ذکر آگے بھی ہے۔ ان کے لیے بھی تبوأ الدار، جنہوں نے جگہ بنائی اس گھر کو، یعنی اس مدینے میں آ کر اپنی جگہ بنائی، والایمان، اور ایمان کو، من قبل، اس سے پہلے، یحبون، کہ وہ محبت کرتے تھے، من ہاجر الیہم، کہ جس نے ہجرت کی ان کی طرف، کہ جو ہجرت کر کے ان کی طرف، یعنی انصار، پیچھے مہاجرین کا تھا، اب کیا ہے؟ جنہوں نے مدینے کو اپنا مسکن بنایا اور وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آ گئے ہیں۔ مہاجرین سے محبت کرنے والے، ان کے لیے اپنے دروازے کھول دینے والے، اپنا مال ان کو دینے والے، ان کے لیے بھی ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، اور نہیں پاتے وہ اپنے سینوں میں، حاجتاً، کوئی خواہش، کوئی ضرورت، یعنی کوئی خلش، ان مہاجرین کے لیے ان کے دل میں محبت کرتے ہیں، گھر بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، اپنا بھائی بھی بنایا ہے، اور یہ بوجھ نہیں سمجھا۔ ان تو ہوتا ہے نا بعض دفعہ مہمان آ گیا گھر میں، اس کو میزبانی بھی کر رہے ہیں لیکن اندر اندر سوچ رہے ہیں یار کیا سر درد پڑ گیا ہے، اب خرچہ کرنا پڑے گا، اب اس کے لیے کچھ چیز منگوانی پڑے گی، پکانی پڑے گی۔ روز آ جاتے ہیں یہ، وہ نہیں سمجھتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ دل کی خوشی سے خرچ کر رہے ہیں، دل کی خوشی سے دے رہے ہیں۔ حاجتاً، کوئی خلش بھی دل میں نہیں وہ لے کے آتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جان پر، اپنے نفسوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ ان کے نفسوں کو اس چیز کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ میری بھوک اتر گئی ہے، اب کھانا بچا ہوا ہے، میں دے رہا ہوں کسی کو، وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ میرے پاس ہے ہی اپنا، دوسرا ہے نہیں، اور مجھے خود کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، میں اپنے آپ کی بھوک کو روک کر یہ آدھا کھانا کسی اور کو دے دیتا ہوں، یہ ہے کمال، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی پر میں نے کل بتایا تھا نا، ایک واقعہ بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، انہی مہاجرین میں سے، ہجرت کر کے، رات کو عشاء کے بعد کا ٹائم تھا، آپ نے، مہمان تھا چونکہ کھانا کھلانا تھا، دور سے سفر کر کے آیا، آپ نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا کہ کہیں کھانا ہو۔ آپ کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11 گھروں میں پیغام بھیجا، کھانا نہیں ملا، کہا کہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جیسے ہو گئے پکانے کے کیا ٹائم نہیں ہے اب، بلکہ تھا ہی نہیں، غربت کے دن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، آپ وفات پا گئے، تو اس وقت امی عائشہ کہتی ہیں آپ کی زرہ چند سا جو ہے جو کے عوض رکھی ہوئی تھی، جو ہم نے ادھار لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 11 گھروں میں پتہ کرایا، کہیں سے کھانا نہیں ملا۔ پھر آپ نے مسجد میں اعلان کیا کہ میرے اس مہمان کو کون گھر لے جائے گا، اس کو کون کھانا کھلائے گا؟ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کہا اللہ کے پیغمبر، میں اس کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، میں اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ گھر لے گیا، بٹھا دیا بیٹھک میں، یہ جو سسٹم ہوگا اس وقت۔ آپ خود اندر گیا، بیوی سے پوچھا کہ مہمان آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بیوی بھی آگے مومنہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ٹائم ہے مہمان کے لے کے آنے کا، اب اس کے لیے میں کھانا پکاؤں۔ آج کل کے ہوتے ہیں نا، سارا دن کام کر کے تھکی ہوئی، مہمان لانا تھا تو مجھے صبح سے بتاتے، اس کے لیے کچھ پکاتی تو صحیح، اب تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کیا کہا؟ مہمان آیا ہے، اللہ کی رحمت آئی ہے، اور کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں نا کھانا صرف آج کا جو کھانا ہے وہ بچوں کا ہے، ہمارے لیے بھی نہیں ہے، صرف بچوں کا کھانا ہے۔ چلو ایسے کرتے ہیں کہ میں بچوں کو ایسے ہی سلا دیتی ہوں، ایسے تھپکی دے کے ان کو سلا دیتی ہوں، اور کھانا مہمان کو ہم دے دیں گے، ہمارے لیے تو پہلے بھی نہیں تھا۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ عرب کا یہ دستور ہے کہ جب تک میزبان مہمان کے ساتھ کھانا نہ کھائے نا، تو مہمان کھانا نہیں کھاتا۔ مہمان کھانا، وہ سمجھتے کہ شاید ہمارا مخالف ہے یہ،
تو کہنے لگی بیوی کہتی ہے کہ اب آپ اگر مہمان کے ساتھ کھانا کھاؤ گے نا تو کھانا تو کم ہے، مہمان کی بھوک ختم نہیں ہوگی، آپ نے ساتھ کھانا نہیں کھانا، آپ ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے تو مہمان نہیں کھائے گا، تو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ چراغ ہوتے تھے نا پہلے، چراغ کو درست کرنے کے بہانے نا چراغ بند کر دینا، اندھیرا ہو جائے گا، آپ خالی ہاتھ لے کے جانا اس کھانے کی طرف اور خالی ہاتھ منہ کی طرف لے کے آنا، مہمان سمجھے گا آپ بھی کھا رہے ہو، مہمان کھاتا رہے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا ہم سے۔ دنیا میں بھی اس طرح کی ایک ماں نہیں ملے گی آپ کو جو اپنے بچوں کو بھوکا سلائے، خود بھوکے پیٹ ہو، گھر والا بھوکے پیٹ ہو اور مہمان کو کھانا کھلائے، ایسی نہیں ملے گی۔ چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی پوری دنیا میں شاید کہیں کوئی مل جائے، لیکن ناممکن ہے ایسا ملنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان تھا، جو وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دینے والے تھے۔ اور پھر جب صبح ہوئی، یہ چلے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہاں ہے وہ صحابی جو رات کو میرے مہمان کو لے گیا تھا؟ یہ ڈرتا ہوا اٹھ کے آیا کہ کہیں مہمان نے شکایت نہ کر دی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، مسکراؤ کہ تم نے جو رات کو کام کیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو گئے ہیں، اور اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دینے والے ہیں اگرچہ انہیں خود کو بھی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس بندے نے اپنے دل کے بخل کو دور کر دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی لوگ اصل کامیاب ہیں کہ جو اپنے دل کے بخیلی کو دور کر دیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل کے بخل کو دور کریں، اصل یہ بخیلی ہوتی ہے جو خرچ نہیں کرنے دیتی۔ والذین، اور وہ لوگ جاؤ من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ کہتے کہ ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، لنا ہمیں بھی، ولاخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو بھی، الذین سبقونا بالایمان، وہ جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان میں، یعنی ہم سے پہلے ایمان لائے، فوت ہو گئے، فوت شدہ اپنے بھائیوں کے لیے، عزیزوں رشتہ داروں کے لیے یہ دعا یاد کر لیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اللہ ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی جو ہے غل، کینہ، بغض، عداوت، نفرت نہ رکھنا، ہمارے دلوں کو ان کے لیے صاف کر دے۔ غلا للذین، اللہ نے خود دعا سکھائی ہے کہ میرے مومن بندے جو سب سے پہلے فوت ہونے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ صحابہ کے بارے میں ہمارے دل میں کسی قسم کا کینہ، نفرت اور بغض نہ ہو، جن کے دل میں صحابہ کے لیے نفرت اور بغض ہو تو وہ سینہ ہمیشہ پٹتا ہی رہے گا۔ غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، ربنا ہمارے رب انک رؤوف الرحیم، تو بڑا مشفق ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، نافقوا، جو منافق ہو گئے، جنہوں نے منافقت کی، یقولون، وہ کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، الذین، وہ کافر جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی یہودیوں سے کہتے ہیں، لئن اخرجتم، اگر تم نکلے، لنخرجن معکم، ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، یعنی تمہارے ساتھ مل کے ہم جہاد کریں گے، ولا نطیع فیکم، اور نہیں ہم بات مانیں گے، فیکم، تمہارے مقابلے میں، احدا ابدا، کسی ایک کی کبھی بھی، وَإِن قُوتِلْتُمْ، اگر تم قتال کیے گئے، تم مارے گئے، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اللہ گواہی دیتے ہیں، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، تمہارے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہود کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ مخلص ہیں نہ ان کے ساتھ مخلص ہیں، کیونکہ جب پیچھے واقعہ بیان کیا نا، بنو نذیر کو جلا وطن کیا، انہوں نے پھر ساتھ نہیں دیا ان کا، نہ مسلمانوں کا ساتھ دیا غزوہ احزاب میں، اور نہ غزوہ احزاب کے بعد جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا بنو نذیر کا، بنو قریظہ کے بڑوں کو مار دیا اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا، تو ان کا ساتھ بھی انہوں نے نہیں دیا۔ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، اگر وہ نکالے گئے، لا يخرجون معهم، وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، ولئن قوتلوا، اگر ان سے جنگ کی گئی، لا ينصرونهم، یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، ولئن نصروهم، اگر مدد کریں بھی صحیح، ليولن الادبار، تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، منافق ہیں تو بزدل ہیں، اگر مدد کرنے نکلیں بھی صحیح تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثم لا ينصرون، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، لأنتم اشد رهبة في صدورهم من اللہ، یقیناً کہ بے شک وہ اشد و رہبہ، بہت زیادہ ہیبت بھر چکی ہے، فی صدورہم، ان کے دلوں میں، من اللہ، اللہ سے، اللہ کی طرف سے، اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بھر دیا ہے، ذالک بانہم، اس لیے یہ رعب اس لیے بھر دیا گیا، ڈرتے ہیں اب، قوم لا یفقہون، یہ ایسی قوم ہے جو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، لا یقاتلونکم جمیعا، وہ سارے مل کر تم سے نہیں لڑتے،
نہ منافق سب مل کر لڑ سکتے ہیں اور نہ یہودی، دونوں اکٹھے مل کر بھی آپ کے سامنے آ کر لڑنے کی ان کے پاس جرت نہیں ہے۔ الا فی قرم محصہ، مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر، قلعوں میں بند ہو کر تیر پھینکیں گے، لڑیں گے۔ آج بھی یہودی اسی طرح بزدل ہے، بختر بند گاڑیوں میں آ کے لڑتے ہیں۔ فلسطین میں اب جو جنگ جاری ہے وہ بختر بند گاڑیوں میں آتے ہیں اور اوپر سے فضائی حملے کرتے ہیں، سامنے آ کے مارنے کی ہمت نہیں ہے، چاہے وہ نہتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں، فوج نہیں، کوئی ملکوں کی سپورٹ نہیں ان کے پاس، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں ان سے، سامنے نہیں آتے۔ او من وراء جدر، دیواروں کے پیچھے سے لڑیں گے، چھپ کر لڑیں گے بختر بند گاڑیوں میں، اور اپنے آپ کو محفوظ کر کے بڑے بڑے اسلحہ لے کے پھر تو لڑ سکتے ہیں، لیکن سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بأسہم بینہم شدید، بأسہم بینہم، ان کی لڑائی آپس میں شدید، ان بہت سخت ہے، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں۔ تحسبہم جمیعا، آپ سمجھتے ہو کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل منتشر ہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے، قوم لا یعقلون، یہ ایسی قوم ہے کہ جو نہیں عقل رکھتی۔ کمثل الذین، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے، جس طرح پہلے بدر میں مشرکین مکہ نے مار کھائی، یہ بھی اسی طرح مار کھائیں گے۔ ذاقو، جو چکھ چکے، وبال امرہم، اپنے کام کا وبال، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان، ان کی مثال اس شیطان کی طرح ہے، اذ قال للانسان اکفر، جب کہ کہتا ہے انسان سے اکفر، کہ تو کفر کر، فلما کفر، جب اس نے کفر کیا، قال، تو شیطان کہتا ہے انی بری منک، میں تو تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ شیطان کفر کراتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ بھی ہے تفسیر ابن کثیر میں، اگر آپ پڑھنا چاہیں، مختصر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک بندہ تھا، بڑا عالم، زاہد، نیک، اس کو ایک لوگ، کوئی اور بندے تھے، وہ نہ کہیں جا رہے تھے، ان کی جوان بہن تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو کہاں چھوڑ کے جائیں، تو کہا یہ بزرگ ہے، کبھی کہیں نکلا نہیں، اس کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اس کے پاس چھوڑ کر گئے، تو آہستہ آہستہ نا، آہستہ آہستہ وہ اس کو کھانا دیتا تھا، کھانا دینے کے لیے آیا تو کبھی دیکھ لیا، کبھی نظر پڑ گئی، پھر کہا توبہ کی کہ میں نے دیکھا کیوں ہے، پھر اسی طرح شیطان نے بگایا، پھر دیکھنے لگا، پھر آگے آنے لگا، پھر وہ قریب ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ شیطان نے اس سے شراب بھی پلوا لی، اس نیک بندے کو شراب بھی پلوائی، اس سے زنا بھی کروایا، پھر زنا کے بعد پتہ چلا کہ اب وہ بندے آئیں گے تو پھر کیا بنے گا، یہ تو حاملہ ہو گئی، وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ جب حاملہ ہوئی تو شیطان نے کہا اب اس کو قتل کر دے، قتل بھی کروا دیا، قتل کیا تو اب کہاں کریں؟ شیطان نے اس کو کہا کہ اب ذہن میں ڈالتا رہا وسوسہ، اب گڑھا کھود اس کو دبا دے نیچے، گڑھا کھود کے نیچے دبا دیا۔ جب وہ واپس آئے اس کے بھائی کے، اور عورت کہاں ہوگا، مر گئی، کہاں ہے، کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے جب ڈھونڈا پتہ چلا کہ یہی ہے، اسی کا کام ہے، اس نے، وہ حاملہ بھی تھی جب نکالا گیا، جب اس کو نکالا گیا تو حاملہ تھی، تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو حاملہ تھی، تو انہوں نے کہا اب کیا کریں، اب تو اس کو پھانسی لگے گی۔ وہ عالم، زاہد، نیک، جس کو شراب بھی پلوا لی، زنا بھی کروا لیا، قتل بھی کروا لیا، اب اس کے پاس آیا شیطان جب اس کو مارا جا رہا تھا تو اس نے کہا یہ سارے کام تجھ سے میں نے کروائے ہیں، تو بڑا عابد زاہد بنتا تھا، تو نے کبھی کسی عورت کو دیکھا تک نہیں تھا، اب ایک کام کر، میں تجھے بچوا لوں گا، یہ سارے کام میں نے کروائے، ایک کام اور کر، میں بچوا لوں گا تجھے۔ اس نے کہا کیا کروں؟ کہا مجھے سجدہ کر، مجھے سجدہ کر، بچوا لوں گا۔ اس نے سجدہ کیا، کہا یہی تو میں چاہتا تھا، سارے کام ہو گئے ہیں، اب سجدہ بھی کروا لیا، اور کہا کہ اذ قال للانسان اکفر، کہتا ہے انسان سے کفر کر، جب کفر کرتا ہے انی بری منک، میں تم سے بری ہوں، میرا تیرے ساتھ کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح شیطان انسان کو آخری سیڑھی پہ چڑھا کے سارے گناہ کرا کے پھر بھاگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کی آیت پیچھے بھی پڑھا ہے، ان کو لے کے آیا تھا غزوہ بدر میں، سورہ انفال میں ہم نے پڑھا ہے، جب مشرکین مکہ کو لے کے آیا تھا میدان بدر میں، آؤ آج تو تمہاری جیت ہے، ناچنے گانے والیاں بھی ساتھ لے کے، جب آگے فرشتوں کو دیکھا تو میں تو بری ہوں تم سے، شیطان پھر بھاگ گیا اس وقت۔ فکان عاقبتہما، پھر تھا ان دونوں کا انجام، انہما فی النار، بے شک وہ آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ذالک جزاء الظالمین، یہی بدلہ ہے